آپ نے اللہ تعالیٰ سے آئیڈینٹیفیکیشن کے سلسلے میں عرض کیا تو اس کے جو اہل مذہب اسلام ہیں وہ دو طریقے بیان کرتے ہیں. ایک تو طریقہ شریعت ہے اور دوسرا طریقت کا طریقہ ہے. تو جو ہم لوگ جو کامن لوگ سمجھتے ہیں وہ تو سلسلہ طریقت کو بہت مشکل سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور بہت سارے. گرامی آپ کا سوال سمجھا, اس کا جواب بڑا سادہ. میرے نزدیک کا طریقت شریعت کی نیت ہے. ایک عمل کو محض اس لیے کیے جانا کہ وہ عادت ہے, وہ ایک رسم ہے, ایک رواج ہے, ایک خوف ہے, ایک ٹیبو ہے جو صدیوں سے ہمیں آبا و اجداد سے ملا ہے اور اسی پروسیجرل آؤٹ فٹ کو ہم نبھائے جا رہے ہیں بغیر یہ غور کیے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں, ہم یہ ادائے فرائض کیوں کریں. اور جب یہ سوال کیا جائے تو ہمیں کبھی بھی یہ جواب نہ ملے کہ ہم خدا کی محبت اور قربت اور اس کے لیے ایک آنسو کے لیے یا اس کے لیے تھوڑی سی جدوجہد کے لیے نماز پڑھ لیں. بلکہ ہمارے ہاں جب بھی خیال آئے کسی نہ کسی میتھڈ کا یہ شرح, فار ایگزامپل سب سے بڑا جواب ہے کہ یہ شرح, دوسرا جواب ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. مگر جب بھی یہ سوال کیا جائے اور کبھی یہ سوال نہ ابھرے کہ تمام عبادات, تمام مذہب کا صرف ایک خالص شعور ہے, وہ اللہ کی پہچان, اللہ کی محبت, اس کی قربت, اللہ کا رنگ, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. دوسرا وہ شخص ہے کہ جو نماز شروع ہی اس لیے کرتا ہے کہ وہ خدا کی قرب کی, محبت کی, عنایت کی استطاعت حاصل کرے. سلولی اینڈ گریجولی وہ آگے بڑھتا ہوا درجہ ایمان پہ متمکن ہوتا ہے. وہ مومن اور مسلم اور مومن میں اور شریعت اور طریقت میں ایک ہی فرق ہے کہ ایک اچھے مسلمان میں طریقت شریعت کی نیت بنتی ہے اور عام مسلمانوں میں شریعت کا کوئی مطمع نظر فکس نہیں ہوتا. یہ غیبت نہیں ہے مگر یہ سچ ہے. شکریہ. یہ سوال جو لکھے ہوئے آئے ہیں ان میں سے ایک سوال میں پڑھنے لگا ہوں کہ سب انسانوں کو خداوند عالم نے اپنی فطرت پر پیدا کیا, پھر کیا وجہ ہے کہ ایک تصویر مکمل جبکہ باقی سب ناقص, کسی پر ظلوم, کسی پر جہول, کسی پر کفار اور کسی پر اسفل السافلین کا یعنی وہ لگی ہوئی امور, تو کیا یہ ایک طرح سے بے انصافی نہیں ہے؟ ماشاءاللہ خوب کوشچن ہے جی. اصل میں بات یہ ہے کہ پروردگار نے تو لوگوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا. اللہ کی فطرت اب سمجھنی پڑتی ہے. وہ کیا فطرت ہے جس پہ اللہ نے پیدا کیا؟ اگر آپ 99 اسماء الہیہ دکھیں اور پتہ لگے گا کہ وہ سلام ہے, مومن ہے, جبار ہے, متکبر ہے اور اس کی ہزاروں صفات قرآن حکیم میں ہیں. مگر سب سے بڑی صفت پروردگار جو انسان کو منتقل کرتا ہے اپنی طرز کی, وہ وہی ہے جس کی وجہ سے آدم مسجود ملائک ٹھہرا. سب سے بڑی صفت غور و فکر و تدبر کی ہے, عقل کی معرفت ہے, اور خداوند کریم نے اس کو اپنی طرف سے انسان کو بطور امانت دیا ہے, ملکیت نہیں دیا. عقل کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے, عقل انسان کے پاس اللہ کی امانت ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ مِنْهَا وَأَشْفَقْنَ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. یہ امانت عقل و شعور جو خدا کی اپنی, خدا ہی عقل کل ہے, خدا ہی حکمت مکمل ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت عطا کرنی چاہی, غور و فکر و تدبر عطا کرنا چاہا, تو اپنے پاس سے یہ امانت انسان کے حوالے کی. ورنہ جو انسان جو کچھ کرتا ہے وہ انسان اللہ کی عادتیں نہیں ہیں. بلکہ جب فطرت کا ہی اس نے ذکر کیا تو اللہ نے بنیادی طور پہ یہ کہا کہ قبح و حسن میں, خیر و شر میں انسان کو یہ صفات بخشی ہیں کہ وہ خیر کا انتخاب کر سکے. جو بھی انسان اس حصول سے انحراف کرتا ہے جبلی وجوہات کی وجہ سے, غیر خدائی صفات کی وجہ سے,
اب حضرات گرامی میں آپ سے عرض کروں کہ غیر انسانی صفات کیا ہے اور الہیاتی صفات کیا ہے۔ اگر خدا کی صفت حلیم ہے تو انسان کی صفت غضب ہے، اگر خدا کی صفت کرم ہے تو انسان کی صفت بے رحمی ہے۔ تو جو بھی انسان جو ہے جدوجہد کرتا ہے وہ اپنی صفات سے درگزر کر کے اللہ کی صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو بھی اللہ کی صفات کو حاصل کرتا ہے وہ دراصل فطرت پروردگار تک پہنچ جاتا ہے۔ اسے آپ مسٹک کہیے، اسے آپ صوفی کہیے، اسے آپ مومن کہیے، اسے آپ اچھا مسلمان کہیے، بہرحال وہ شخص ہے جو فاطر الناس، جو فطرت اللہ التی پر پہنچا ہوا شخص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے کہ ہم منڈین، فانی اور مادی صفات سے گزر کر اللہ کی الہیاتی کائناتی صفات تک پہنچیں، تاکہ ہماری فطرت اللہ کے مطابق ہو جائے۔